کتاب مقدس مرکز کی انجیل کے 16 باب کی 15 آیت کہتی ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو عزیزو، یہ حوالہ کلام یسوع مسیح جو ہمارے منجی ہیں، شخص نجات دہندہ ہیں، وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ انجیل خوشخبری ہے۔ انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو ایمان لانا یا ایمان نہ لانا یہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ اگر کوئی زندگی ایمان لاتی ہے تو وہ نجات پاتی ہے، اگر کوئی زندگی ایمان نہیں لاتی تو وہ مجرم ٹھہرائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے تئیں اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق، اپنی سوچ اور شعور کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ترتیب دیتا ہے، لیکن وہ اپنے زمانہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتا، وہ تعلیم جو اس کے لیے اس کے زمانہ کے اندر مقرر کی گئی ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا ایمان نہ لانا، چاہے اس نے اپنے اعمال کو خوب ترتیب دیا ہو۔ بائبل میں بہت سارے ثبوت آپ کو ملیں گے جہاں پر لوگ اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اعمال کو سنوار کر رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنے زمانہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے تھے تو اس وجہ سے وہ مجرم ٹھہرائے جاتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے کیا خوب کہا، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ دوسرے لفظوں میں، کسی کے اعمال کمزور پڑ سکتے ہیں، کسی کے اعمال جو ہے وہ رائیگاں جا سکتے ہیں اگر وہ خدائی آواز پر ایمان نہیں لاتا تو، لیکن اگر وہ خدائی آواز پر ایمان لے آئے، خدا نے جو آسمان سے لکھا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ اوپر کی باتیں کہتا ہے۔ جب خدا اوپر سے پیغام بھیجتا ہے اور کوئی شخص اس پیغام کو رد کر دیتا ہے، اس میسج کو قبول نہیں کرتا، یا پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا پھر اگنور کرتا ہے، یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ اچھا بن کر چلنا چاہتا ہے، تو اسے آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لائے، یعنی جب یسوع مسیح نے کئی جگہوں پر کہا جو مجھے قبول نہیں کرتا یا بھیجنے والے کو کرتا ہے، اور جس کو بھیجا گیا اس کو نہیں کرتا۔ تو دوسرے لفظوں میں سمجھنا یہ ہوگا کہ پیغام کو قبول کرنا میٹر کرتا ہے، یہ ویلیو رکھتا ہے۔ اگر ہم اعمال کی بات کریں تو کون سا کلچر ہے جو اعمال کی پارسائی نہیں سکھاتا؟ کون سا کلچر ہے جو یہ نہیں سکھاتا؟ یا کون سی جگہ ہے جو یہ نہیں سکھاتے کہ اچھے کام کرو؟ ہر معاشرہ یہ سکھانے کی تگودوں میں لگا ہوا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اچھے کام کرنے ہیں یا برے کام چھوڑنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو پیغام، جو نور، جو روشنی ہمارے وقت میں، ہماری زندگی میں ہمارے لیے ظاہر ہوئی، کیا ہم اس پر ایمان لائے یا نہ لائے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کا ایمان لانا اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ سو یہ ہے آپ کی راست بازی، ایمان لانا راست بازی ہے۔ تھوڑا سا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اندر آئیں اور بات کو سمجھیں۔ اصل میں جو راست بازی ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ خدا کی راست بازی کو تسلیم کر لیتے ہیں، سر خم کر لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور اپنی انا کو توڑ دیتے ہیں۔ اپنی انا کی ساری جو بنائی گئی ڈھانچہ ہے، بت ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی انا کا بت توڑ دیتے ہیں کہ خدا کا پیغام آ گیا، بس اس کے آگے میں نے اپنے کو سرنڈر کر دیا ہے، تو پھر اگرچہ آپ نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، آپ کو یاد ہے کہ ڈاکو کس طرح سے نجات پاتا ہے؟ کیونکہ وہ عین گھڑی پر ایمان لایا۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ وہ اپنی سمجھ کے موافق چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن بتانا چاہوں گا، یسوع مسیح نے یہاں پر کہا جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا، یعنی کہ اس کے جو
ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے نہیں، اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور فضل عطا کرے کہ آپ اپنے زمانہ کی آواز کی تحقیق کریں۔ یہ وہ دور نہیں ہے جو کسی نے بتا دیا بس اسی بات پر ساری زندگی چلتے رہو، جو کسی نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے جی لکیر کے فقیر بنے رہو۔ مشنوں تنظیموں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو رٹی رٹائی چیزیں دے کر ان کے گلے میں ڈال دی ہیں اور انہی چیزوں کو لوگ لے کر چل رہے ہیں۔ پر بائبل یہ بتاتی ہے تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، بائبل کو کھولنا چاہیے۔ آج گھر گھر کے اندر بچے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے تحقیق کرنی ہے خدا کی سچائی کی تعلیم کیا ہے، بائبل کیا کہتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کا انسان سوشل میڈیا میں بیزی ہے، لیکن وہ بائبل کے ورقوں کو کھولنا نہیں چاہتا۔ سو میں ضرور آپ کو گڈ نیوز دینا چاہوں گا، ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ نجات پاتا ہے، اور آگے چل کر لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ تو یہ خدا کی بلیسنگز ہیں، یہ وہ نشانات ہیں جن کو دیکھ کر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص خدا پر ایمان لے کر آیا ہے۔ تو اسی طرح سے آج کے پیغام کا حاصل یہ ہوگا کہ اہم کیا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز یا ہمارا ایمان لانا۔ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز درست ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اعمال کو پشت پیچھے پھینک رہے ہیں۔ بیسیکل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کا ایمان درست جگہ پر ہے، آپ چٹان پر ایمان کھڑا ہے آپ کا، تو آپ کے اعمال بھی اسی طرح کے ہوں گے، اسی طرح سے آپ کے اعمال کا بھی معیار جو ہے، کیلیبر جو ہے وہ بلند ہوگا۔ سو خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے اور اس پیغام کے ذریعہ سے بلیس کرے۔ گاڈ بلیس۔